أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سورۃ الکافرون ان سور مبارکہ میں سے ہے جو سور مکیہ کہلاتی ہیں، جو نازل ہوئی ہیں ہجرت سے پہلے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پر. جمہور کے قول میں موضوع الدرس البراءۃ من الشرک والاستقامۃ علی التوحید سورۃ الکافرون تفسیر ابن کثیر. اور سورۃ الکافرون کا جو عنوان ہے، اس کے عنوان کو مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے بیان فرمایا ہے کہ یہ براءۃ عن الشرک پہ دلالت کرتی ہے. اور اس سورۃ مبارک کے بڑے فضائل ہیں. احادیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتیں جو سنت پڑھی جاتی ہے فجر کی نماز سے پہلے اور اذان کے بعد، تو میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ کی تھی کہ اس میں آپ ہمیشہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص تلاوت فرمایا کرتے. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد جو 2 رکعت ہیں ان میں بھی سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمایا کرتے. اور اسی طرح طواف کی 2 رکعتوں کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائی. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آیا ہے کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران میں فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھی. اور اس کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے وہ سورتیں پڑھی ہیں کہ ایک سورت مبارک جو ہے وہ ربع القرآن کے برابر ہے اور ایک سورت مبارک جو ہے وہ ثلث القرآن کے برابر ہے. یعنی ایک سورۃ الکافرون جو ہے اس کے پڑھنے سے گویا 4 حصہ قرآن کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اور سورۃ الاخلاص کے پڑھنے سے پورے ثلث کا ثواب ملتا ہے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے 2 سورتیں پڑھی ہیں جو ربع القرآن بھی ہیں اور ثلث القرآن بھی ہیں. اور اسی طریقے سے ایک آدمی نے میرے آقا کی خدمت میں آ کے عرض کیا، ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کوئی نصیحت فرمائیں، کوئی وصیت فرمائیں اور مجھے آپ کوئی وظیفہ بتلائیں جو میں پڑھا کروں. تو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اخذت مضجعک من النوم، کہ جب تم سونے لگو تو سونے سے پہلے سورۃ الکافرون کی تلاوت کیا کرو. انہا براءۃ من الشرک، چونکہ سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک سے برات کے کھلے اعلان کا حکم دیا. اور اسی طرح میرے ایک روایت مبارک میں آتا ہے جس کو مسند ابی اعلیٰ نے نقل فرمایا ہے اور مظہری والے نے بھی اسے اپنی تفسیر میں نقل فرمایا ہے. جو لوگ پریشان ہوتے ہیں نا جی ہمیں کاروبار میں برکت نہیں ہوتی اور ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہو جاتے ہیں، ان کو یہ حدیث مبارک یاد رکھنی چاہیے اور اس پہ عمل کریں کہ حضرت جبیر بن مطعم صحابی ہے میرے آقا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر پہ جاتا ہوں اور میں کام کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، تجارت کرتا ہوں،
لیکن میرے ساتھی جو ہے وہ بڑے کامیاب لوٹتے ہیں اور میں ہر لحاظ سے بڑے نقصان میں رہتا ہوں، ہر لحاظ سے مجھے فائدہ نہیں ہوتا اور بڑی پریشانی اور تنگ دستی میں میری گزر بسر ہو رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبیر تم ایک یاد رکھو کہ جب تم سفر میں جاؤ یا جب تم اپنے کاروبار کے اندر دخل دو تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ الکافرون پڑھو اور اس کے بعد سورۃ النصر پڑھو اور اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھو اور اس کے بعد سورۃ الفلق پڑھو اور اس کے بعد سورۃ الناس پڑھو۔ یعنی یہ 5 سورتیں جو ہیں یہ پڑھا کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر سورت کے اول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ بھی پڑھا کرو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر قل یا ایھا الکافرون پڑھو، اسی طرح بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ اور اسی طرح آخر سورۃ الناس تک آپ نے فرمایا یہ 5 سورتیں پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حالت کو بدل دیں گے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ خدا کی قدرت ہے کہ حضور کے فرمان کے بعد میں نے جب یہ صورتیں پڑھنی شروع کی تو میں اپنے تمام ساتھیوں سے بازی لے گیا، میں جس معاملے میں بھی پھر قدم ڈالتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیتے۔ تو اس لیے سورت مبارک کے اندر بڑے فضائل کا ذکر کیا گیا۔ تو سورۃ الکافرون کا یاد رکھ لیں، جس کا نام براءۃ من الشرک ہے، یعنی شرک سے برات کا کھلا اعلان ہے۔ اور اس سورت کا سابقہ سورت کے ساتھ جو تعلق ہے، آپ نے سورۃ الکوثر پڑھی ہے۔ پچھلی سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ارشاد فرمایا تھا کہ میرے نبی تحقیق ہم نے آپ کو عطا کیا ہے خیر کثیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کو ہم حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنے رب کی عبادت کریں اور آپ اپنے رب کے لیے قربانی کریں، اور اس کے بعد میرے پروردگار عالم نے فرمایا تھا ان شانئک ھو الابتر، کہ ہمارا یہ بھی فیصلہ ہے کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ جو تیرا دشمن ہوگا، جو تجھ سے بغض کرنے والا ہوگا، جو تجھ سے عداوت رکھنے والا ہوگا، وہی ہلاک ہوگا، وہی برباد ہوگا، وہی مقطوع النصر ہوگا، وہی مقطوع الذکر ہوگا کہ اس کے نام و نشان کو بھی ہم مٹا ڈالیں گے۔ اب ایک سورت مبارکہ میں اللہ نے اعلان فرمایا اور حکم فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دشمنوں سے کھلا اعلان کر دو، وہ دشمن جو آپ کی دشمنی کے اندر سرگرداں ہیں، وہ دشمن جو آپ کی دشمنی کے اندر ہر وقت پڑے ہوئے ہیں، آپ ان سے بالکل علل اعلان برات کا اظہار فرما دیں اور اعلان کر دیں کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ تو اس سورت کا پچھلی سورت الکوثر کے ساتھ ایک بہت بڑا واضح ربط ہے، اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، یعنی وہ حوض کوثر اور وہ نہر کوثر جو کسی نبی کو نہیں ملے گی، صرف قیامت میں اگر ملے گی تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کو ملے گی۔ اور اس نہر کی اتنی بڑی عظمت آئی ہے کہ جس کے کنارے سونے اور موتیوں کے ہوں گے اور جس کے کناروں پر آسمان کے تاروں کے برابر برتن ہوں گے، اور اس حوض پہ کھڑے ہو کے پانی پلائیں گے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ اور اس پانی کی بھی یہ صفت آئی تھی کہ پانی سفید دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور جو ایک دفعہ پانی پی لے گا اس کو پھر قیامت کی پیاس جو ہے تنگ نہیں کرے گی اور پریشان نہیں کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو سب کو تمام مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے مدنی جب ہم نے آپ کو اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بھی کافروں کے ساتھ علل اعلان اب کھلی جنگ کا اعلان کر دیں اور برات کا اظہار کر دیں۔ تو اس لیے سورت مبارک کا پچھلی سورت سے ایک ربط بیان کیا گیا۔ اب اس سورت کے شان نزول کے بارے میں لکھتے ہیں، بعض مفسرین کرام نے بہت سارے واقعات لکھے ہیں، لیکن زیادہ مشہور واقعہ یہ ہے کہ کفار مکہ نے، رؤسائے مکہ نے، مشرکین مکہ نے ایک دن میٹنگ کی، آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا
اور انہوں نے آپ کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کو حضور کی خدمت میں بھیجا۔ اس میٹنگ کے اندر ابی لہب بھی تھا، عاصی ابن وائل بھی تھا، ابی جہل بھی تھا، اور اسی طرح بڑے بڑے مکے کے جو کفار تھے، بڑے بڑے جو رؤساء تھے، وہ سب جمع ہوئے۔ میٹنگ کرنے کے بعد انہوں نے حضرت عباس کو تیار کیا کہ جا کر ہماری طرف سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سے بات کریں۔ حضرت عباس آئے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، آئے حضور کی خدمت میں اور آگے کہا کہ آپ کی قوم نے آج ایک بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ آج مکہ میں دارالندوہ میں سارے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے مجھے آپ کے پاس قاصد بنا کے بھیجا ہے۔ آپ میری بات کو بڑے ٹھنڈے دل سے سنیں۔ ہمیں مکے کے سرداروں نے فیصلہ کیا ہے کہ حضور اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم آپ کو متفق علیہ سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ کو ہم اپنا امیر بنانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم سب آپ کی اطاعت کریں گے اور آپ کے سپاہی بن جائیں گے۔ اور اگر آپ کو ارادہ ہے کہ آپ کسی عرب کی حسین لڑکی سے شادی کریں تو آپ حکم فرمائیں کہ آپ کس قبیلے کی کون سی لڑکی کو پسند فرماتے ہیں، ہم وہ لڑکی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اسی طرح اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور اگر آپ کو کچھ مال و دولت کی ضرورت ہے تو مہربانی کر کے آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ جو چاہتے ہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن مہربانی کر کے آپ ہمارے آلہہ، آپ ہمارے معبودان، آپ ہمارے خداؤں کی تردید نہ کریں، آپ لات منات عزا کے بارے میں جو سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں، تو آپ کا اور ہمارا گزارا جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ مطالبہ پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے برات کا اظہار کر دیں اور فرما دیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ اے کافرو سن لو، لا اعبد، میں ہرگز اس معبود کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو آپ نے انکار فرما دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سورت کس طریقے میں نازل ہوئی اور سبب نزول اس کا یہ تھا، اور بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ کفار اور رؤساء مکہ نے ایک میٹنگ کی اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضور ایسا کر لیں کہ یا تو 1 سال کے لیے ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور 1 سال کے لیے آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیں، تو اس طرح یہ ہے کہ آپ کا اور ہمارا جھگڑا بھی مٹ جائے گا اور لڑائیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور صلح کا پہلو بھی نکل آئے گا کہ 1 سال تک ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور 1 سال تک آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیں۔ اور اس میں ایک فائدہ بھی ہے کہ اگر آپ صحیح راستے پہ ہیں تو چلو 1 سال کے لیے ہم بھی صحیح ہو جائیں گے، اور اگر ہم صحیح راستے پہ ہیں تو 1 سال کے لیے آپ کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع مل جائے گا۔ تو لہذا اس طرح سے ہم آپس میں ایک صلح کر لیتے ہیں، ایک سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے مدنی آپ وضاحت سے اعلان فرما دیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ اے کافرو کھلی جنگ ہے، میں ہرگز عبادت نہیں کر سکتا اس کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرو گے اس معبود برحق کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اسی میں آپ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، آج کل جو دنیا کے اندر فتنے ہیں، آج کل جو دنیا کے اندر فرق ضالہ ہے، تو شیطان گمراہ کرنے کے لیے آج کل جنہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا سلو کن آدمی ہے اور یہ آدمی جی بڑا سمجھدار ہے، سوشل آدمی ہے، آج کل بھی لوگ یہی سبق پڑھاتے ہیں کہ بھائی اگر کسی جگہ کوئی آدمی قبروں پہ سجدہ کرتا ہے، کوئی آدمی قبروں پہ چادریں چڑھاتا ہے، کوئی آدمی اگر 11ویں مناتا ہے، کوئی آدمی اگر میلاد کرتا ہے، کوئی آدمی اگر رجبی مناتا ہے، اگر تم اس کو بدعت سمجھتے ہو تو چلو برداشت کر لو، ٹھنڈے دل سے صبر کر لو، وہ کر رہا ہے، تم تو نہیں کر رہے ہو، لہذا تمہیں کھلے دل سے ذرا ٹھنڈے دل سے وسعت قلب کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ اگر تم وہ کام نہیں کرتے ہو نہ کرو، لیکن جو دوسرا کر رہا ہے کم از کم بلا وجہ اس سے چھیڑ خانی کیوں کرتے ہو؟ اسے تم یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ بدعت ہے؟ اسے تم یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ غلط ہے؟ اسے تم یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ شرک تک لے جانے والا ہے؟
پہلی بات تو یہ ہے برادری کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی شریک ہو جایا کرو، تم بھی کبھی کبھی ان کے ساتھ چلے جایا کرو، چلو پھول نہ چڑھاؤ چادر نہ چڑھاؤ، ساتھ جا کے کھڑے ہو جاؤ، چلو تم 11ویں نہ کیا کرو، لیکن اگر کوئی آدمی دودھ بھیجے تو پی تو لیا کرو، اگر کوئی آدمی تمہیں ایسی باتوں میں شریک کرے تو تقاضا یہ ہے، حالات کا تقاضا یہ ہے، سمجھوتا یہ ہے، فرقہ واریت نہیں پیدا کرنی چاہیے، آدمی کو کھلے دل سے برداشت کر لینا چاہیے۔ اگر ایک آدمی ہے وہ اگر رافضی ہے، وہ اگر شیعہ ہے، تو چلو 10 دن اگر وہ اپنا ماتم کرتے ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے، چلو ہمسایہ ہے، تم بھی جا کے مجلس میں بیٹھ جایا کرو، آخر تم اس کی مجلسوں میں بیٹھو گے تو وہ بھی تمہارے مولویوں کے بعد میں آگے بیٹھے گا۔ یہ دراصل ہمیشہ یاد کریں کہ یہ باتیں جو ہیں یہ دراصل شیطانی وساوس ہیں اور شیطانی مقاصد ہیں، اسلام کے اندر ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام آدمی کو سیدھی بات بتلاتا ہے کہ اگر تم حق پر ہو تو پھر ڈنکے کی چوٹ اس حق کا اعلان کرو اور باطل کی تردید کرو، اور یہ کہتا ہے کہ جب تک آدمی اظہار حق نہ کرے گا، احقاق حق نہیں کرے گا، ابطال باطل نہیں کرے گا، جب تک آپ اپنی قوم کو کھول کے مسئلہ نہیں بتلائیں گے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قوم بھی ہمیشہ اسی طرح گمراہیوں کے چکر میں رہے۔ اسی لیے آج تک دیکھ لیں، ہم نے کئی دیکھی ہیں ایسی مسجدیں، ہم نے کئی ایسے اپنے مولوی دیکھے ہیں جو 20-20 سال سے کہتے ہیں جی ہم اپنے مسجدوں میں جمعہ پڑھا رہے ہیں، اور اللہ کا بڑا شکر ہے جی یہاں کوئی لڑائی ہے ہی نہیں، یہاں کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں، کیونکہ جب دیکھتے ہیں کہ آج اگر موقع آ گیا ہے تو شیعہ زیادہ بیٹھے ہیں تو حضرت حسین کی شان بیان کر دی، اور دیکھا کہ آج اگر موحد زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں تو توحید پہ تقریر کر دی، دیکھا کہ بھی آج ذرا صلاۃ و سلام والی پارٹی بیٹھی ہوئی ہے تو سیرت پہ تقریر کر دی، تو سارے کے سارے راضی رہے، لیکن نتیجہ یہ رہتا ہے کہ کسی کو بھی صحیح دین نہ پہنچایا گیا۔ اگر یہ بات ہوتی تو حضور بھی مکے والوں کو راضی کر لیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے والوں سے سلو کر لیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو انگاروں پہ نہ لوٹواتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچوں کے ٹکڑے نہ کرا دیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کانٹوں پہ نہ چلنا پڑتا، بی بی سمیہ کو 2 ٹکڑے نہ ہونا پڑتا، صحابہ کو پھانسیوں پہ نہ لٹکنا پڑتا۔ اللہ کے نبی سے زیادہ رحمت دو جہاں کون ہو سکتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور جن کے کرم کا یہ عالم تھا کہ آپ کی زبان سے کبھی لا نہیں نکلا، یعنی آپ نے کسی کو نفی نہیں فرمائی، کسی نے آگے جو سوال کیا میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے پورا کر دیا، اور حضور پاک کے خلق عظیم کا یہ عالم تھا کہ جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور جس کے کرم اور صداقت و امانت و دیانت و شرافت کا یہ عالم تھا کہ تاریخ دنیا میں آدھا حضرت آدم سے لے کر قیامت تک میرے مدنی کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ لیکن جب توحید کا مسئلہ آیا، عقیدے کا مسئلہ آیا، عبادت کا مسئلہ آیا، جب دین کی بات آئی تو اللہ کے نبی نے کھلا اعلان کر دیا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، جس معبود باطل کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت نہیں کر سکتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کر سکتے ہو، لہذا کفر پر یا باطل پر کبھی سلو نہیں ہو سکتی۔ اب بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب قرآن پاک میں تو یہ بھی موجود ہے کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، کہ اگر کافر اور مشرک آپ سے صلح کی خواہش کریں تو آپ صلح کر دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر صلح فرمائی، مشرکین مکہ سے آپ نے معاہدہ کیا، اور مدینہ منورہ میں حضور پاک نے یہودیوں سے معاہدہ فرمایا۔ تو جب اسلام حکم دیتا ہے صلح کرنے کا، جب اسلام اجازت دیتا ہے کہ کافروں سے بھی معاہدہ ہو سکتا ہے، تو یہ دراصل مغالطہ ہے جو علماء کو لگا ہے۔ مجاہد یعنی آپ لڑائی کے لیے صلح کریں یہ علیحدہ بات ہے، لیکن عقیدے پہ سمجھوتا کریں یہ علیحدہ بات ہے۔ ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صلح ہوئی ہے وہ اس بنا پہ ہوئی تھی کہ 10 سال تک ہم تمہارے خلاف لڑائی نہیں لڑیں گے اور تم ہمارے خلاف لڑائی نہیں لڑو گے، اور اگر کوئی دشمن تم پہ چڑھائی کرے گا تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور کوئی دشمن ہم پہ چڑھائی کرے گا تو تم ہماری مدد کرو گے۔ لیکن عقیدے کے بارے میں صلح نہیں تھی کہ کچھ دنوں کے لیے چلو تم آ جاؤ، تم اللہ کے کعبے کا طواف کر لو تو میں بھی تمہارے ساتھ جا کے دادا کی قبر پہ پھیرے لگا دوں گا۔
تم اگر ملتزم پہ سینہ لگا کے کھڑے ہو جاؤ تو میں بھی جا کے فرید شکر گنج کی مزار پہ سینہ لگا لوں گا. تم نے اگر یہاں آ کے خدا کے کعبے کی چوکھٹ میں سجدہ کر لیا تو میں بھی تمہارے کسی پیر کی چوکھٹ پہ سجدہ کر لوں گا. سلو ہو سکتی ہے, عقیدے پہ کبھی سلو نہیں ہوتی, اس کے اندر کبھی لچک نہیں ہوتی. اسلام ایک سیدھی بات بتلاتا ہے, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. اللہ نے فرمایا میرے مدنی بتلا دو کہ یہی صراط مستقیم ہے, اسی کی پیروی کرو. فرمایا اعلان کر دو قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي, یہی راستہ ہے, أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. فرما دو, اعلان کر دو کہ یہی وہ راستہ ہے جس پر میں علی وجہ البصیرہ پوری ہدایت کے ساتھ, پوری حجت کے ساتھ, پوری دلالت و براہین کے ساتھ تمہیں دعوت دیتا ہوں, اور جو میرے ماننے والے ہیں وہ بھی اسی راستے کی ہدایت دیں گے. کبھی باطل کے ساتھ عقیدے کے مسئلے میں سلو نہیں ہو سکتی, کبھی باطل کے ساتھ دین کے معاملے میں سلو نہیں ہو سکتی, کبھی باطل کے ساتھ ایسی سلو نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے حلال کو حرام کر دیا جائے یا حرام کو حلال کر دیا جائے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. حلال حلال رہے گا, حرام حرام رہے گا, توحید توحید رہے گی اور شرک جو ہے وہ شرک رہے گا, سنت سنت رہے گی اور بدعت جو ہے وہ بدعت رہے گی. اسی لیے آپ اندازہ کریں گے اسلام کے اندر نفاق کا کتنا بڑا سخت عذاب ہے. نفاق کا معنی کیا ہوتا ہے یاد رکھیں. منافق کس کو کہتی ہے؟ لفظ نفاق یاد رکھو, اس کا مادہ جو ہے 6 حرفی مادے پہ اگر غور کریں گے آپ تو کیا ملے گا آپ کو؟ نون, فا اور کا, یہ اس کا مادہ ہے. تو لفظ نفاق جیسے نفقہ, نفاق, انفاق, تو نفق کا معنی اصل میں ہوتا ہے جیسے محاورات عرب میں کہتے ہیں نفقت الابل یا نفقت الخیل یا نفقت الفرس, کہ گھوڑا جو ہے مر کھپ گیا. نفق معنی مر کھپ جانا, ختم ہو جانا. اسی سے مادہ ہے انفاق کا کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لٹا دینا, اپنے مال کو خرچ کر ڈالنا اور ختم کر ڈالنا, مادہ وہی ہے. اور اسی سے یاد رکھیں نفق کا معنی کیا آ گیا؟ یعنی ختم کر دینا, کسی چیز کا مٹا ڈالنا. اسی سے آتا ہے انفاق فی سبیل اللہ. اللہ نے فرمایا کہ میرے راستے میں اپنے مال خرچ کرو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم بھلائیوں کو نہیں پہنچ سکتے جب تک خرچ نہ کرو اپنی محبوب چیزیں جو تمہیں محبوب ہیں. تو جب آدمی خرچ کرتا ہے تو اس چیز کو ختم کر دیتا ہے, اس چیز کو مٹا دیتا ہے. اسی لیے اور ایک نفاق کا معنی یاد رکھیں یہ بھی آتا ہے, محاورات عرب میں کہتے ہیں نافقہ, نافقہ کہتے ہیں سب کہتے ہیں گو ایک جانور ہوتا ہے, وہ جب زمین میں اپنی یعنی بل بناتا ہے, اپنے رہنے کی جگہ بناتا ہے, تو اس کے 2 راستے رکھتا ہے, ہمیشہ 2 راستے رکھتا ہے کہ اگر ادھر سے کسی شکاری نے مجھے پکڑا تو ادھر نکل جاؤں گا, اگر اس راستے سے شکاری نے پکڑا تو میں ادھر سے نکل جاؤں گا. اسی کو آپ سمجھیں, آج کل آپ نے یہاں بھی دیکھا ہوگا جو ٹنل ہوتی ہیں, سرنگیں ہوتی ہیں, ان کو بھی کہتے ہیں نفق یا انفاق, اس لیے کہ سرنگ لگا کے راستہ بنا لینا. تو منافق کا بھی یہی عالم ہوتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو ترقی مل گئی تو ہم کہیں گے جناب ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, ہم نمازیں پڑھتے رہے, حضور کا کلمہ پڑھتے رہے, ہم تو جناب ہمیشہ ماشاءاللہ مسجد میں حاضر ہوتے رہے. اور اگر کافروں کو کامیابی ہو گئی تو ہم کہیں گے یار اندر سے تو ہم تمہارے ساتھ رہے نا ہمیشہ, روز تمہیں مسلمانوں کے بارے میں خبردار ہم ہی تو کرتے رہے, ہم ہی تو سارے حالات پہنچاتے رہے. اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. کہ جب مومنوں سے ملیں گے, جب اللہ کے توحید والوں سے ملیں گے تو کہیں گے سبحان اللہ جی اللہ وحدہ لا شریک ہے. جی کوئی مسلمان حضرت یہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ خدا وحدہ لا شریک نہیں ہے, عبادت اللہ کے لیے ہے اور سارا کچھ اللہ کے لیے ہے, اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں جب تم نے میرے لیے عبادت کو خالص کر دیا تو پھر تم غیروں کے آگے کیسے جا کے رکوع کرتے ہو اور سجدے کرتے ہو. تم نے اگر عبادت اور پکار کو میرے لیے مخصوص کر دیا اور ہر نماز میں کھڑے ہو کے ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ نے فرمایا نماز میں ہو, وضو میں ہو, میرے قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو اور پہلے اللہ اکبر کہہ کے تم نے مجھے اس بات پہ اپنا گواہ بنایا ہے. لیکن
میری مہربانی فرما، اور کہتے یا پیرانے پیر میرے حال پہ کرم فرما۔ اللہ فرماتے اس سے بڑا نفاق دنیا میں کیا ہو سکتا ہے کہ تم نمازوں میں کھڑے ہو کے کہو کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد غیروں سے مدد مانگتے ہو، سلام پھیرنے کے بعد غیروں کی نظر نیاز کرتے ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھتے ہو تو کہتے ہو ان صلاتی و نسکی و محیایا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ تحقیق ہماری نماز، ہماری قربانی، ہماری زندگی، ہماری موت اللہ کے لیے ہے، اور پھر جا کے تم قربانیوں کے جانور اور پھر جا کے تم اپنے نظر اور نیاز کے بکرے جو ہے وہ قبروں پہ ذبح کرتے ہو، آستانوں پہ چڑھاتے ہو، اور تم جیسے اللہ کے گھر میں اعتکاف بیٹھتے ہو قبروں پہ نوراتے بیٹھتے ہو، جیسے تم اللہ کے دروازے پہ آگے طواف کرتے ہو، کعبے کے گرد پھرتے ہو، اسی طرح تم مزارات اور روضوں پہ پھرتے ہو۔ جیسے تم نے اللہ کے کعبے کا احترام بنایا ہے کہ الٹے پاؤں چلو، تم قبر سے الٹے پاؤں چلتے ہو۔ جیسے تم نے اللہ کی عبادت میں سجدہ احترام بنایا ہے، اسی طرح تم غیروں کے سجدہ ریز ہوتے ہو۔ اس لیے فرمایا گیا کہ یہ وہ نفاق ہے۔ اور جیسے کہتی ہیں آج لوگ جو قرآن پاک میں پڑھتے ہیں نا منافقوں کی باتیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان منافقوں کا ذکر ہے جو حضور کے زمانے میں تھے۔ ہم تو مسلمان ہیں جی، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، یہ منافق تو مر کھپ گئے، گزر گئے۔ یہ غلط بات ہے۔ اس طرح تو پھر کوئی کہے گا جہاں قرآن میں خنزیر کے حرام ہونے کا ذکر ہے یہ اسی زمانے کا خنزیر ہوگا۔ اس طرح تو کوئی کہے گا جس کتے کے حرام ہونے کا ذکر ہے یہ بھی اس زمانے کے کتے کی بات ہے۔ ہمارے کتے تو بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں، یہ تو نہلائے دھلائے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کاروں پہ بیٹھتے ہیں، مکھن کھاتے ہیں، گندگی تھوڑی کھاتے ہیں، یہ تو بڑے ٹھیک ٹھاک ہے، انسانوں سے زیادہ پیارے ہیں۔ بیٹا مر جائے تو اس کو اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا کتا مرنے پہ دکھ ہوتا، کیونکہ اصل میں جس نسل سے آدمی کا تعلق ہوتا ہے اس کا زیادہ غم ہوتا ہے۔ نہیں ہاں اصولی سی بات ہے، ورنہ ایک آدمی اولاد پہ غم نہ کرے اور آدمی کو نعوذ باللہ ایک جانور پہ غم آ جائے اور اس کے لیے جائیدادیں لگ جائیں، اس کے لیے لاکھوں خرچ کیے جائیں، اس کے لیے اسپیشل چارٹر طیارے کر کے لے آئے جائیں۔ کبھی اپنے بیٹے کے لیے بھی چارٹر طیارہ کر کے اس کو لے آیا ہے، تو صاف بات یہ ہے کہ آخر اپنی اصلیت جو ہے وہ انسان کو کھینچتی ہے۔ یہ فطری بات ہوتی ہے کہ ہر آدمی کی رگ جو ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی اثر ملا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ تو اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بھئی تمام ساری چیزوں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان منافقوں کی غلط بات ہے۔ حضور پاک نے فرمایا 4 نشانیاں ہیں منافق کی۔ آپ نے فرمایا جس کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے۔ یہ مراد نہیں فرمایا کہ میرے زمانے میں فقط قیامت تک اگر یہ صفتیں پائی جائیں، اور فرمایا ایک صفت پائی جائے تو سمجھو 1/4 حصہ منافق ہے، اگر 2 صفتیں پائی جائیں تو 1/2 حصے منافق ہے، اور اگر 4 صفتیں پائی جائیں تو فرمایا سمجھ لو کہ وہ پکا منافق ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلی علامت اس کی کیا ہوتی ہے؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ ہی کرے۔ آپ نے فرمایا منافق کی علامت یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور فرمایا کہ دوسری اس کی علامت کیا ہے کہ وعدہ کرے تو خلاف کرے، کہ وعدہ کرے لیکن اس وعدے کو پورا نہ کرے، اور فرمایا کہ جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور فرمایا کہ جب طیش میں آ جائے جھگڑا کرے تو منہ سے گندی باتیں اور گالیاں نکالے۔ فرمایا اگر یہ 4 صفتیں پائی جائیں تو فرمایا وہ پکا منافق ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے اسی طرح آپ دیکھ لیں ہمارے یہ نفاق عمل ہو گیا۔ اور نفاق عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا جی پروٹوکول ہوتا ہے، اور کہتے ہیں جی یہ مولوی ہیں بیچارے، یہ مسجدوں میں پڑے ہوئے اور جناب یہ پرانے قبروں میں پڑے ہوئے، اور یہ کیا پڑھتے ہیں بیچارے کریمہ سے لے کر جن کا بڑے سے بڑا ترقی کر جائے تو قرآن پڑھے ہوئے ہیں۔ یعنی ان مولویوں کا علم زیادہ سے زیادہ یہ یعنی ہم صرف قرآن ہی آتا نہیں، قرآن بھی ایسی چیز ہے بنا جس کے علم پر آدمی فخر کرے۔ فخر تو آدمی کرے جب آدمی نے شیکسپیئر کو پڑھا ہو، فخر تو آدمی تب کرے کہ جب اس نے انگریزوں کو پڑھا ہو، لینن کو پڑھا ہو۔ فخر تو آدمی تب کر سکتا ہے اگر کسی نے محمد مدنی کو پڑھا ہے، تو فخر کی کیا بات ہے؟ کیونکہ محمد مدنی کے نام پہ فخر کرنے والا تو وہ ہوگا جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہوگا، جس کا اسلام سے ہی تعلق نہ ہو۔ کہتے ہیں جی دیکھو یہ کیا پڑھا ہوا آدمی ہے، ان کے پاس نہ تو کوئی ڈگری ہے،
ان کو نہ تو انگریزی بولنا آتا ہے اور ان کو جناب نہ تو جدید تہذیب کا کوئی تقاضا آتا ہے، اور خاص طور پہ دیکھو جی ایسی ایسی باتیں دین پہ نکل آتی ہیں، زبان ہی نہیں جانتے، بولنا ہی نہیں جانتے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے جب میرے پاک نبی کے صحابہ مدینے سے نکلے اور انہوں نے مشرق و مغرب تک دین پھیلا دیا تو وہ ساری زبانیں جانتے تھے؟ کیا خیال ہے آپ کا صحابہ انگریزی بولتے گئے اس لیے جا کر انہوں نے پورے یورپ کو مسلمان کر ڈالا؟ صحابہ چینی زبان جانتے تھے اس لیے انہوں نے جا کر چین میں اسلام پھیلا دیا۔ وہ ہندی زبان جانتے تھے، سنسکرت جانتے تھے، عبرانی جانتے تھے کہ انہوں نے جا کے اصل وجہ کیا ہے کہ مومن مومن ہوتا ہے اگر صحیح معنی میں وہ مسلمان ہو، اس کے عمل کو دیکھ دیکھ کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ہزاروں عیسائیوں نے کلمہ پڑھ لیا، حالانکہ انہوں نے کوئی تقریب نہیں سنی، انہوں نے کوئی ان کی بات نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا کہ اتنا اللہ آگے بندے ایک فقیر کے جنازے کے لیے دوڑ رہے ہیں تو کوئی بات تو ہے نا، آخر کوئی وجہ تو ہے کہ یہ لاکھوں کا مجمع ہے ایک فقیر کے جنازے کے لیے، نہ وہ بادشاہ ہے نہ اس کے پاس تاج و تخت ہے، ایک عالم ہے، فقیر ہے، مر گیا، بات ختم ہو گئی، لیکن لاکھوں آدمی دوڑتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کو دیکھتے ہوئے ہزاروں آدمیوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو اب جناب ان کا سب سے بڑا یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں ان کو پروٹوکول کا کیا پتا ہے، یہ ہے وہ ہماری مسجد میں آتے ہمیں بھی اس کے مندر میں جانا ہوگا۔ وہ جناب جب آتے ہیں تو ہمارے بزرگوں کی قبروں پہ اور ہمارے جو بڑے بڑے ہمارے ملک کے بنانے والے بڑے گزرے ہیں ان کی قبروں پہ پھول چڑھاتے ہیں، تو ہمیں ان کے کافروں کی قبروں پہ بھی پھول چڑھانے ہوں گے۔ یعنی اگر کوئی فرعون کا بیٹا آ جائے مسجد میں تو ہمیں فرعون کی قبر پہ بھی جا کے پھول چڑھانے ہوں۔ تو ایسی قوم کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جن کے پروٹوکول کا یہ تقاضا ہو کہ اگر ابو جہل کی پارٹی آ جائے تب بھی پھول چڑھا لو اور محمد مدنی والے آ جائیں تب بھی مل لو؟ تو اس لیے اسلام کے اندر ان باتوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ کھلی سی بات سن لیں اور سمجھ لیں، یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا، یا تم بالکل موم بن جاؤ یا پتھر بن جاؤ، اسلام کے اندر نفاق کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام ہرگز یہ بات نہیں برداشت کر سکتا کہ تم اللہ کا نام بھی لیتے رہو اور شرک بھی کرتے رہو۔ اسلام کبھی یہ بات نہیں برداشت کرتا کہ تم محمد مدنی کی غلامی کا دعویٰ بھی بھرو اور حضور کی شریعت کے خلاف عمل بھی کرو۔ اسلام کبھی ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی دو ٹوک اعلان کر دو، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اور یہاں یہ مسئلہ سمجھ لو، حالانکہ مکے کے کافر یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ہمارے خدا یہ مشکل کشا ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا لات عزا یہ چھوٹے چھوٹے خدا یہ اصل میں سفارشی ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہی ہمارے خدا ہے، خدا کو تو وہ بھی مانتے تھے، خدا کو نہ مانتے تو کعبہ کیوں بناتے، خدا کو نہ مانتے حج کیوں پڑھتے، خدا کو نہ مانتے تو عقیقہ کیوں کرتے، خدا کو نہ مانتے تو بچوں کو ختنے کیوں بٹھاتے، خدا کو نہ مانتے تو حاجیوں کو پانی کیوں پلاتے اور خریدے کیوں کھلاتے۔ وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ کہتے تھے یہ ہمارے خدا جو ہیں یہ اصل میں ان بزرگوں کی شکل ہے، ان بزرگوں کی تصویر ہے، ان بزرگوں کا مجسمہ ہے۔ جو بزرگ بڑے بڑے اللہ کے پیارے فوت ہو گئے ہیں ان کی شکلیں ہم نے بنا کے رکھی ہوئی ہے، جب ہم آ کے ان کا تبرک کرتے ہیں، ان کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، مسا کرتے ہیں، وہ جو صاحب تصویر ہے جس کی یہ تصویر ہے اس کو ہمارے اس عبادت کا پتہ چل جاتا ہے۔ جب ہم ان کو آگے درخواست کرتے ہیں تو اس کو خبر ہو جاتی ہے اور وہ ہماری درخواستیں اللہ کو پہنچا دیتا ہے۔ قرآن پاک ہے ہؤلاء شفعاؤنا، یہ ہمارے سفارشی ہیں کس کے پاس، عند اللہ، یعنی اصل کون ہے بڑا، اللہ ہے۔ اور یہ کیا ہے، نہ ایمان سے کہو، اللہ کے کعبے میں کھڑے ہیں، دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو توحید کا عقیدہ نصیب فرما دے۔ اللہ کے کعبے میں کھڑے، چھوڑو برنوی دیوبندی کے جھگڑوں کو چھوڑ دو، اپنے دماغوں سے ان دماغوں سے نکال کے اللہ کے گھر میں کھڑے مسلمان ہو کے فیصلہ کرو۔ اللہ کے گھر میں ہو اور قیامت میں تم نے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے اور میں نے بھی پیش ہونا۔ اللہ کی دربار قائم ہوگی، اس وقت ہمارا کوئی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا، سب کھلی کتاب کی طرح سامنے ہوگا۔ ایمان سے کہیں کہ آج جو مسلمان
قبر پہ جاتا ہے اس کا عقیدہ یہی نہیں ہے کہ یہ میری سفارش کرے گا اور اللہ سے کام، اس کا کیا عقیدہ ہوگا؟ وہ بھی تو یہی کہتا ہے کہ کام اللہ کرے گا لیکن یہ ہماری سفارش کرے گا۔ کیوں؟ ہم تو جی گناہگار ہیں، ہماری سنتا نہیں ہے اور ان کی موڑتا نہیں۔ ہماری تو خدا جو ہے نا جی وہ سنتا نہیں، جو ہم تو گندے ہیں، زبان گندی ہے، گناہگار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ان کی زندگی ساری اللہ کی اطاعت میں گزری ہے۔ ہم اپنی فریاد جب ان کو کہتے ہیں تو یہ آگے پہنچ جاتی ہے۔ ایمان سے کہو ابو جہل اینڈ کمپنی کیا کہتی تھی اور ہم کیا کہتے ہیں؟ قیامت میں تم نے بھی خدا کو جواب دینا ہے، میں نے بھی خدا کو جواب دینا ہے۔ بات سیدھی کرنی ہے، کوئی مانے نہ مانے، جب تک سیدھی بات نہیں کرو گے یاد رکھو کبھی عقیدہ سمجھ نہیں آئے گا، کبھی عقیدہ سمجھ نہیں آئے گا۔ ساری زندگی جو تم قوم کو یہ سناتے رہو گے جی اہل بیت سبحان اللہ، حضور پاک کے نواسے پیاسے شہید ہو گئے، بڑا ظلم ہوا، بڑا ظلم ہوا، بڑی زیادتی ہوئی، بہت لازمی بات ہے تو دماغ میں صرف یہی بات ہی گھر کرے گی۔ اچھا دوسری طرف سے اگر کوئی یہ سناتا رہے کہ جناب انہوں نے کون سی اچھی بات کی، خاندان کو لے کے حکومت ہی لینے کے لیے گئے تھے نا، ورنہ مدینے میں تو بیٹھے ہوئے تھے، دین لینے کے لیے تو نہیں گئے، تخت لینے کے لیے گئے تھے، لڑائی ہو گئی، تخت کے لیے تو لڑائیاں ہوا کرتی ہیں۔ دوسری طرف سے ان کے دماغ میں اگر خان کی یہ بات بٹھاتے رہیں گے تو وہ بات بیٹھ جائے، تو اس لیے ٹھنڈے دل سے سوچ لیں، یاد رکھیں کہ بالکل وہی بات ہے، یہ نہ سمجھنا او جی نہیں وہ تو پتھر کی پوجا کرتے تھے اور ہم تو حضور اللہ کے ولی کو کہہ رہے ہیں۔ دیکھو کتنا وہابی ہمیں دھوکہ دیتا ہے، وہ کہتے تھے پتھر کے بت کو، ہم کہتے ہیں اللہ کے ولی کو۔ پتھر کے بت والا تو شرک ہو سکتا ہے، اللہ کے ولی والا شرک نہیں ہو سکتا۔ اچھا کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو کہے تو شرک ہوگا؟ آج اگر نصرانی بھی تو یہی کہتا ہے نا، وہ جو صلیب بنائے ہوئے ہیں کیا ہے؟ بت کی ہے۔ پتھر کے بت کو کبھی پھانسی چڑھائی جاتی ہے؟ پھانسی پہ کس کو، ان کے عقیدے میں پھانسی کس کو دی گئی؟ ہاں جی عیسیٰ علیہ السلام بت کا نام ہے کہ اللہ کے نبی کا نام ہے؟ اللہ کے رسول کا نام ہے اور اولو العزم رسول کا نام ہے، اور لاکھوں ولی اکٹھے کرو تو عیسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ رسول ہے، وہ نبی ہے اللہ کا، اتنا بڑے شان والا ہے، وہ اسی کی آج تک صلیب کو گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جب عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے تو عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے اور بیٹا باپ سے کہے گا ہماری چھٹی ہو جائے گی، ہمارا کام بن جائے گا۔ جیسے آج کوئی بڑا حاکم ہوتا ہے اس کے بیٹے کی دوستی ہو تو تمہارا کام بن جاتا۔ اب یہاں تو بت نہیں ہے، یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کی پوجا کرتا ہے۔ عزیر علیہ السلام تو کسی بت کا نام نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی کا نام ہے، اللہ کے پیغمبر کا نام ہے۔ تو مسئلہ سمجھو کہ کوئی بت کو کہے، کوئی لکڑی سے کہے، کوئی جنات سے کہے، کوئی جبریل سے کہے، کوئی میکائیل سے کہے، کوئی اللہ کے نبی سے کہے، اللہ کے ولی سے کہے، اللہ کے سوا جب مانگے گا تو شرک آ جائے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا اس سے بڑا بدکار اور گناہگار اور گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارے۔ اب غیر کو کیا ماننا؟ کہتا ہے یا جبریل، یا میکائیل، یا اسرافیل، یا کہتا ہے اے فرشتوں میری مدد کرو، یا جبرائیل مہربانی کر، تو بڑا تیز رفتار فرشتہ ہے، تو جلدی سے پہنچ اور میری امداد کر دے۔ اسی طرح انبیاء کو پکارے، رسولوں کو پکارے، اولیاء کو پکارے، اسی کا نام شرک ہے۔ اب آپ کہیں گے جی پھر اللہ کے ولی کی قبروں پہ کیوں جائیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قبروں پہ جاؤ، قبروں کی زیارت کرو تاکہ تم قبروں سے عبرت پکڑو، تاکہ تمہیں اپنی قبر یاد آئے، اپنی موت یاد آئے کہ اتنا بڑا اللہ کا ولی آج اگر قبر کے نیچے ہے تو اسی جگہ میں نے بھی آنا ہے، اسی جگہ اگر اس کو زندگی نہیں مل سکی، اگر یہ قبر سے نہیں بچ سکا، اگر یہ موت سے نہیں بچ سکا تو میں بھی نہیں بچ سکتا۔ اور کہا کہ ان کے لیے دعا کرو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہ ہمارے مردوں کو بخش دے، ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے چھوٹوں کو بخش دے، ہمارے بڑوں کو بخش دے۔ میرا اللہ جس نے بھی تجھ پہ ایمان لایا ہے اس کو
اسلام لایا اس کو بخش دے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم میرے ولی کی قبر پہ کھڑے ہو کر تم میرے ولی کے لیے مغفرت مانگتے ہو، اس کے لیے رحمت مانگتے ہو کہ یا اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، یا اللہ اولیاء کی قبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما دے، یا اللہ ان کے قبروں کو باغ جنت بنا دے۔ اللہ فرماتے ہیں میری رحمت جوش میں آتی ہے کہ بندہ ہو کہ میرے بندوں کے لیے مانگتا ہے تو میں اس کو بھی دے دوں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ان کو سفارشی بنائے، یہ نہیں ہوتا کہ ان کو جا کے حاجت روا سمجھے، ان کو جا کے مشکل کشا سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، خدا کے کعبے میں بیٹھ کے میں کہتا ہوں اور دکھ سے کہتا ہوں، خدا جانتا ہے کسی پہ اعتراض مقصود نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کسی کے ساتھ تانا زنی مقصود نہیں ہے، لیکن میں دیانتداری سے خدا کے کعبے کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج مسلمانوں کو جس قسم کے شرک میں مبتلا کر دیا گیا ہے، اگر حضور کے زمانے کے مشرک بھی ہوتے تو وہ بھی دیکھ کے ہمیں بھاگ، جس شرک میں آج ہمیں مبتلا کر دیا گیا ہے کہ آپ چلے جائیں ملک کے مشرق سے لے کر مغرب تک، ہر شہر میں ایک مزار ہے، ہر شہر میں ایک قبر ہے، ہر بستی میں ایک قبر ہے، کہیں جھنڈا لگا ہوا ہے، کہیں پنجا لگا ہوا ہے، کہیں علم لگا ہوا ہے، کہیں قبر پہ خلاف پڑا ہوا ہے، کہیں سجدہ ہے، کہیں منت ہے، کہیں منوتی ہے، کہیں نظر ہے، کہیں نیاز ہے، اور کہیں جناب جا کے آپ ایمان سے دیکھیں اللہ کے کعبے میں ہیں، یعنی کتنی محبت اور عقیدت سے قبر کی مٹی کو چومتے ہیں، اتنا حجر اسود کو بھی نہیں چومتے۔ میں اللہ کے کعبے میں ذمہ داری سے بیٹھ کے بات کہہ رہا ہوں، میں نے اپنے خدا کو جواب دینا ہے، اپنے اللہ کے دربار میں جا کے پیش ہونا ہے، اور اتنے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، اتنی نماز میں بھی ادب نہیں ہوگا، ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے معلوم ہوتے ہیں کہ بالکل سانس نہیں ہے، کہ ان کو پتا ہے کہ قبر والا دیکھ رہا ہے کہ میرا مرید آ گیا ہے اور ادب سے کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا، اور جب میں پکار رہا ہوں وہ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اور میری مرادیں دے رہا ہے، وہ کہتے ہیں میں تیرے دروازے سے شوال کلندر اٹھوں گا ہی نہیں، میں نے تو بچڑا لینا ہے تو تجھ سے ہی لینا ہے، تیرے سوا کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ یعنی انہوں نے کوئی 2.5 کلندر بنائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، 2.5 کلندر، ایک 3 پورے نہیں ہو سکے، ایک عورت تھی وہ بھی آدھی کلندر بن گئی، بی بی رابعہ بصریہ جو ہے وہ آدھی کلندر ہے، اور 2 جو ہے وہ پورے کلندر ہے، اور ان کا کام یہی ہے کہ ان کے دروازے پہ جانا ہے اور بچڑے لے کے آنا ہے، تمام نفع نقصان کے مالک ہیں، اور باقاعدہ اللہ معاف فرمائے کہتی ہیں کہ جناب ایسے وقت جو گزرا تو بزرگ قبر سے نکلے آگے سے پکڑے۔ دعا کرو مسلمانوں خدا ہدایت، یعنی اب جو سیلاب آیا میرے خیال میں سارے کلندر ہی ناراض، بزرگ ہی ناراض، کسی نے بھی دیوار نہیں بنائی آج، سارے ناراض ہونے کا ہے، سارے مرنے کے قابل ہیں، جس کو ڈوب جائے تو اچھا ہے، اچھا ہے وہ ڈوب جائے، مرنے تو سارے کلندر بھی ناراض ہو گئے، اولیاء اللہ بھی ناراض، اللہ تو خیر پہلے ناراض ہے، تم اس کے قانون کو جو نہیں مانتے ہو، خدا تو پہلے ناراض ہے، تم جب سود کو حلال کرو گے تو عذاب نہیں آئے گا، تم جب اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین سے مذاق اڑاؤ گے تو پھر عذاب نہیں آئیں گے، کیا اللہ ہمارے اوپر پھول برسائیں گے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم نظام کو قرآن کو چیلنج کریں گے تو پھر یاد رکھو کبھی پناہ نہیں مل سکتی، کبھی پناہ نہیں مل سکتی، اور دنیا کچھ نہیں کر سکتی ہے، ساری دنیا کی طاقتیں اکٹھی کر لو، اللہ کے عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور بعض آدمی کہتی ہیں جی عذاب آ ہی نہیں سکتا، حضور کا وعدہ ہے کہ میری امت پہ عذاب نہیں آئے گا، عقل کرو، پتہ نہیں کہاں سے پڑے ہیں یہ مولوی حضرات، اللہ نے تو خود قرآن میں فرمایا کہ میرا بدنی مکے میں ہم اس وقت تک عذاب نہیں کریں گے جب تک آپ مکے میں موجود ہیں، جب حضور مکے سے چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں پہ قحط کا عذاب نازل کر دیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے چلے گئے۔ یہ آپ کی زندگی کا واقعہ ہے، بات کو سمجھا کریں، اللہ نے ان مشرکین مکہ پہ عذاب نازل کیا بدر کے اندر۔ اسی طرح بی بی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، کیا آپ کی امت پر بھی ایسا عذاب آئے گا کہ اچھے لوگ بھی اس میں رگڑے جائیں؟ حضور نے فرمایا اذا کثر فیکم الخبث، جب میری امت میں زنا عام ہو جائے گا تو ایسے عذاب آئیں گے کہ ان میں اچھے برے سب پس جائیں گے۔ وہ عذاب نہ آنے کی بات یہ ہے، سمجھو اللہ میرے نبی کی
امت پہ ایسا عذاب نہیں بھیجیں گے کہ پوری امت ختم ہو جائے، یہ عذاب نہیں آئے گا۔ یعنی سمجھو جیسے نوح علیہ السلام کی امت پہ عذاب آیا کہ کوئی بچا ہی نہیں، جو کشتی میں تھے صرف وہ بچ گئے۔ اسی طرح قوم لوط پہ عذاب آیا، کوئی بچا ہی نہیں، صرف نبی بچے یا بیٹیاں بچی۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، جو یونس علیہ السلام کے ساتھ تھے صرف وہ بچے، فرعون اور ان کا لشکر۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کی امت کو صفائے ہستی سے پوری دنیا سے مٹا ڈالوں، ایسا عذاب نہیں بھیجوں، ایسا زلزلہ بھیجوں کہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے، ایسا عذاب عامہ نہیں بھیجوں گا۔ باقی عذاب خاصہ کیسے نہیں آئیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ بات سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو بھی تمہیں پہنچتا ہے کل نہیں یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، اور فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ وہ جو ہے کہ حضور کے آنے کے بعد چونکہ آپ رحمت دو جہاں ہیں، کسی پہ عذاب نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میرا مدنی پاک اپنی زندگی مبارک میں مکے کے اندر موجود تھے۔ اچھا اسی طرح اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب یہ استغفار مانگتے رہیں گے تب بھی عذاب نہیں بھیجوں گا۔ تو اپنی دنیا میں استغفار مانگنے والے ہیں، لیکن جب برائی زیادہ ہو جائے، اچھائی تھوڑی رہ جائے تو پھر عذاب آتا ہے اور سب کو مٹا ڈالتا ہے۔ اور قیامت والے دن پھر ہر آدمی اپنے عمل پہ کھڑا ہوگا، برے کو برائیوں کے بدلے ملیں گے، اچھے کو اس کا ثواب ملے گا، اچھے کو اس امتحان پر اجر ملے گا۔ لیکن یہ نہیں ہوئے گا کہ آزمائشیں نہیں آئیں گی، ابتلا نہیں آئے گا، عذاب نہیں آئے گا، پریشانیاں نہیں آئیں گی، مصیبتیں نہیں پڑیں گی۔ یہ تو اللہ کا قانون ہے، سنت اللہ ہے دنیا کے اندر۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام نے ایک فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو اگر کرنا ہے توحید کو تو پھر کھلی بات کرو کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کھلی بات کرو کہ اے کافرو۔ اب دیکھو خطاب کتنا بدل گیا، حالانکہ پہلے خطاب آتے تھے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے لوگو تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد خطاب آتے تھے، خطاب لوگوں کے نام سے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اب مشرک اس حد میں پہنچ گئے ہیں کہ میرے نبی کو شرک کی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہمارے بتوں کی عبادت کرو۔ ایک سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور ایک سال تم ہمارے بتوں کی عبادت کرو۔ اور اگر یہ بات ہو تو پھر تو دنیا میں جھگڑے نہیں ہو سکتا کہ سکھ ملے تو جناب گرو منتر اور اس کے ساتھ مل جاؤ، ہندو ملے تو اس کے ساتھ مل جاؤ، ہندو ملے تو رام رام کہہ دیا۔ جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ با خدا اللہ اللہ، با مسلمان اللہ اللہ اور با برہمن رام رام، کہ مسلمانوں کے ساتھ ملے تو کہا جی اللہ اللہ، اور ہندو کے ساتھ دیکھا جی بات کیا اور مولوی گل سمجھتے ہی کوئی نہیں، اور رام بھی اللہ ہوتا ہے، رام رحیم سے فرق کہہ رہے ہیں جی میں آہد سے آمد کا فرق کوئی نہیں ہے، رام سے رحیم سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ کیا فرق ہے؟ آہد سے آمد میں جی میم دا پردہ ہے نا، یہ میم ادھر کٹ لو تو گل تو ہکا ہو گئی، آہد ہو گیا، صرف وہ میم آ گیا ہے نا بچے۔ اور وہاں جی رام اور رحیم، اور جی رام رحیم دا حضرت فرق کیڑا ہے؟ وہ بھی بھگوان انہوں آتے ہیں جنہوں اسی اللہ بیانے ہیں۔ جی ہم نے کہہ دیا بھگوان تو رام رام کر دیا، اور وہ گھنٹے گھنٹے بتوں کے کھٹکھٹا دیے تو کیا ہو گیا؟ تو اگر ایسی ویسی بات تھی تو پھر حضور بھی تو راضی کر دیتے نا ان کو کہ چلو بھائی ٹھیک ہے۔ اچھا اب یاد رکھیں انہوں نے ایک اور مطالبہ کیا، باقاعدہ حدیثوں میں موجود ہے، انہوں نے کہا حضور آپ ایسا کریں، ہمارے خداؤں کی عبادت نہ کریں، صرف ہمارے بتوں کو ایسے ہاتھ تو لگا دیں، ایسے ہاتھ تو لگا دیں۔ یہ ہاتھ لگانا بھی عبادت ہے، تم کہتے ہیں نا جی قبر پہ ہم ہاتھ لگاتے ہیں تو کیا ہو گیا؟ یہ ہاتھ لگانا بھی عبادت ہے۔ ہاں اچھا رکن یمانی پہ کیا کرتے ہو؟ ہاں جی رکن یمانی پہ کیا کرتے ہو؟ کیوں لگاتے ہو ہاتھ؟ اگر عبادت نہیں تو کوئی دماغ خراب ہو گیا کہ وہاں جا کر ہاتھ لگاؤ۔ بوسہ دینا بھی عبادت ہے، اور منتظم پہ سینہ لگانا بھی عبادت ہے۔ اگر یہاں ہاتھ لگانا عبادت ہے تو وہاں بھی ہاتھ لگانا ماشاءاللہ صحیح حضرت آستان شریف ہے، سبحان حضرت آستان شریف، اوپر کاٹن کا کپڑا بازار سے پھٹ ڈالا ہوا ہے آستان شریف۔ او خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اللہ ہمیں صحیح مسلمان بنا دے، اللہ ہمیں اولیاء اللہ کے نقش قدم پہ چلا دے۔ جو اولیاء اللہ سے بغض رکھتا ہے اسے ہم مسلمان نہیں سمجھتے۔ یاد رکھنا، جو اللہ کے ولیوں کا دشمن ہو ہم اسے مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن شرک والوں کے ساتھ بھی ہماری کوئی سلو نہیں ہو سکتی، کھلی چل سیدھی سی بات۔ ہم مشرک بھی انشاءاللہ نہیں بن سکتے ہیں، اور ہم اللہ کے اولیاء ولی کو ہم ولی مانتے ہیں، نبی کو نبی مانتے ہیں، اور خدا کو خدا مانتے ہیں۔ ہم سے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ بیٹی کو ماں سمجھ لیں یا ماں کو بیٹی بنا لیں یا بیوی کو بہن بنا لیں۔ جو اللہ نے رشتے بنائے ہیں اسی کے مطابق ہم چلیں، ہر کسی کا ایک مرتبہ ہے، اسی حدود میں انہیں رکھیں۔ اس لیے فرمایا، ہم نے کہا کہ ہاتھ تو لگا لو، چلو ہاتھ تم ہاتھ ہی لگاتے ہو، اور جی بچہ بیمار ہے کہ لے آؤ نا کہ اور بھائی بکرا ہو، جڑا بکرا ہے وہ کہتے لیا کیوں کہ ہاتھ سے لوا نا، اور جی میں ذبح کر رہے اور چھاڑو پہلے ہاتھ سے لوا چھاڑ نہ، ایمان سے گاڑی لگواتے، تمہارے ہاتھ لگانے سے اللہ کو پتہ لگتا ہے، پہلے پتہ نہیں ہے۔ ہاں جی، جب مریض ہاتھ لگاتا ہے کہ ہوں اللہ کو پتہ لگ گیا یہ میرے لیے، جب تک اس نے ہاتھ نہیں لگایا تھا اس وقت خدا کو بھی پتہ نہیں تھا کہ تم کیوں ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خیال ہے، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، کافروں کا عقیدہ ہے۔ اور تم نے دل میں نیت کی کہ میں نے خیرات کرنی، اللہ کو پتہ ہے کہ نہیں؟ تم نے نیت کی کہ میرا بچہ بیمار ہے، میں خیرات کرتا ہوں، اللہ اس کو شفا دے، بات ختم ہو۔ اللہ کے علم میں ہے لیکن نہیں جی ہاتھ لگاؤ۔ اچھا جی آج میرا بیٹا آ رہا ہے اور بڑی مدت سے گیا ہے جناب، ماشاءاللہ 4-5 سال ملک سے باہر رہا ہے، باہر کماتا رہا ہے اور دولت شولت بہت مزے سے لے آ رہا ہے۔ آج ایسا کرو کہ قرآن شریف لے کے چادر پہ رکھو اور اس کو نیچے سے گزارو، دلہا دلہن کو قرآن شریف کے نیچے سے گزارو، اور جناب قرآن شریف ان کے سروں پہ گھما دو، ماشاءاللہ کہ یہ قرآن کی امان میں رہیں گے۔ شیطان کی امان کافی ہے، قرآن کی کیا ضرورت؟ شیطان جو ان کے ساتھ تم بھیج رہے ہو وہ تھوڑا ہے، اس کے پاس بھی بڑی طاقت ہے بھائی۔ قرآن کی امان، جنہوں نے ساری زندگی قرآن نہیں پڑھا امان قرآن کیوں دے گا؟ جنہوں نے ساری زندگی قرآن کی سورت فاتحہ بھی نہیں پڑھی ان کو قرآن امان کیوں دے گا؟ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا قاری قرآن پڑھے گا اور اللہ کا قرآن اس پہ لعنت کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا حضور قرآن پڑھنے سے لعنت؟ فرمایا جب قرآن پڑھے گا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت، تو جھوٹ بول رہا ہے تو لعنت پڑھ رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی؟ پڑھے گا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالمین پہ اللہ کی لعنت، اور خود ظلم کر رہا ہے تو قرآن لعنت بھیج رہا ہے ظالم کو کہ نہیں بھیج رہا؟ تو اس لیے فرمایا اللہ نے، اب دیکھیں گی کھلی بات کہ لا اعبد، ہاتھ بات بھی نہیں، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ 2 دفعہ کیوں آیا سمجھو، حالانکہ 1 دفعہ تو کافی تھا نا کہ لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرنا نہیں، ولا انا عابد، اور نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد۔ یہ 2 دفعہ کیوں آیا؟ بعض علماء نے فرمایا کہ 2 دفعہ اس لیے آیا کہ کلام مؤکد ہو جائے، کلام پکی ہو جائے، کہ بار بار ایک لفظ لایا جاتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کئی مقام پہ فرمایا، یا جیسے کئی مقام پہ اللہ نے فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تو محاورات عرب میں اگر ایک بار کو بار بار کہا جائے تو اس کو تاکید ہوتی ہے، جیسے کہتے علم یعنی مارو مارو، تاکید کے لیے، یعنی بات پکی کر دے میرے مدنی، کھلی بات کر دے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کرتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم نہیں کرتے ہو۔ ایک تو بات، ایک جواب یاد رکھو، ایک یہ ہو گیا کہ یہ تکرار کیوں ہے؟ تاکید کے لیے۔ یہ 2 دفعہ کیوں آیا ہے؟ تاکید کے لیے آیا ہے۔ اچھا دوسرا جواب یہ نے کہا کہ نا کہ تکرار ہے ہی نہیں، کہ پہلا کیا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد
بھی آپ اعلان کریں کہ جس کی تم لا عابدو، میں ابھی یعنی حال اس زمانے میں جس کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت نہیں کرتا، اور جس کی تم کرتے ہو میں نہیں کرتا، جس کی میں کرتا ہوں تم نہیں کرتے، ولا انا عابد، اور آنے والے زمانے میں بھی مستقبل میں بھی، یعنی پہلے 2 کلمات تھے حال کے لیے اور اگلے جو ہیں استقبال کے لیے، اور آئندہ بھی میں تمہارے معبودان باطلا کی عبادت نہیں کروں گا اور تم بھی میرے خدا کی عبادت نہیں کرو گے۔ تو پہلے 2 کلمے تھے حال کے لیے اور اگلے 2 کلمے کیا ہیں؟ استقبال کے لیے۔ تو اب تکرار نہ رہا، 2 جواب یاد رکھیں۔ اب تیسرا جواب یاد رکھیں کہ لا اعبد ما تعبدون، میں اس معبود کی عبادت نہیں کرتا جس معبود کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم جس کی اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس معبود کی تم بھی عبادت نہیں کرتے، یعنی معبود تمہارا ہمارا ایک نہیں۔ میں خدا کو ماننے والا، تم بتوں کے ماننے والے، میں اس کو وحدہ لا شریک ماننے والا، تم 360 بتوں کے ڈیرے ڈالنے والے، میں خدا کے سوا کسی کو مشکل کشا حاجت روا نہ ماننے والا، اور تم نے جناب قدم قدم پہ حاجت روا اور مشکل کشا پیدا کر رکھے ہیں۔ تو یعنی تمہارا معبود اور میرا معبود ایک نہیں ہو سکتا۔ اور اگلی آیت میں کیا، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں اس طریقے پہ عبادت کرتا ہوں جس پہ تم کرتے ہو، تم بتوں کے آگے جھکتے ہو، میں خدا کے آگے جھکتا ہوں، تم بتوں کے آگے قربانیاں کرتے ہو، میں اللہ کے آگے قربانی کرتا ہوں، تم بتوں کے آگے اپنی سیس نواز جھکا کے اپنی چومتے چاٹتے ہو، میں اللہ کے حکم پہ تعمیل کرتا ہوں۔ یعنی تمہارا طریقہ عبادت الگ، میرا طریقہ عبادت الگ، جیسے تمہارا معبود الگ میرا معبود الگ۔ تو جب آپ کا ہمارا معبود بھی نہیں ملتا، آپ کا ہمارا طریقہ عبادت بھی نہیں ملتا، تو تمہاری ہماری صلح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم تو کعبے کے 3 کونوں کو بھی بوسہ دینا بدعت مانتے ہوں، تو قبر کا بوسہ کیسے مان لیں؟ ہم تو خدا کے کعبے کا بوسہ بھی نہیں مانتے، ہم تو صرف اسی جگہ کا بوسہ مانتے ہیں جہاں بوسہ دیا محمد رسول اللہ نے۔ تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ حجر اسود پر، وگرنہ ہم مسلمانوں کا کیا رکھا ہے پتھر میں؟ ہم تو محمد مدنی تیری اتباع میں بوسہ دے رہے ہیں، حالانکہ یہ کعبے کے کونے ہیں، مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، ہم اس کا بھی بوسہ نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں ہر کو نہیں جوانی پہ بھی بوسہ نہ دو، کیوں؟ میرے بدنی نے یہ نہیں دیا۔ ہم کبھی اب جبل ابی قبیس اور جبل کعبہ پہ دوڑنے نہیں گئے، ہم صفا مروہ دوڑیں گے۔ تم کہتے ہو نہیں جی، اگر دیکھو نا جی مولوی جی، اگر ایک پہاڑ پہ اللہ والی عورت چڑھی سی نا تے ہن تک دوڑتے پھرتے ہیں، کتنے بھی اللہ والے چڑھے سن کتنے بھی دوڑیے نا، وہ بھی دیکھ اللہ کی بندی سی نا جی، اے بھی اللہ کے بندے نا، کیسے مطلب کیسے بن سکتی ہے بات؟ او خدا کے بندے، ایسی بندیاں لاکھ دوڑتی رہتی، ہم کبھی نہ دوڑتے۔ ہم تو تب دوڑے جب اللہ نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ نے فرمایا کہ اس بی بی کا دوڑنا مجھے منظور ہے، اب میں حکم دیتا ہوں کہ دوڑو۔ تو اگر تم بھی دکھا دو تو حضرت، اگر وہاں بھی دوڑنے کے لیے لکھا ہوا ہو کہ جی یہاں دوڑنا ہے تو حاضر ہیں، قرآن میں ہو، نبی کے حکم میں ہو، صحابہ کے عمل میں ہو، تو اس لیے اللہ نے فرمایا اعلان کر دیں، نہ تمہارا ہمارا معبود ایک ہے نہ طریقہ عبادت ہے، تو تمہاری ہماری صلح ہو کیسے سکتی ہے؟ تمہاری ہماری صلح کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور تم کعبے کے ننگے طواف کر کے فخر کرتے ہو، اور ہم کعبے میں پردہ اور ادب کر کے فخر کرتے ہیں۔ تم کعبے کے طواف کرتے ہو ننگے اریاں ہو کر، تمہارا طریقہ عبادت یہ ہے، اور ہمارا طریقہ عبادت یہ ہے کہ وضو بھی ٹوٹ جائے تو نکل جاؤ، پہلے وضو کرو پھر آگے طواف کرو، بغیر وضو کے طواف جائز نہیں، بغیر وضو کے نماز جائز نہیں، بغیر وضو کے سجدہ جائز نہیں، بغیر وضو کے قرآن نہ پڑھو۔ تو تمہارے ہمارے نہ طریقے ملے نہ معبود ملے، سنو کیسے ہو؟ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے فرمایا کہہ دو لکم دینکم، مسلمانوں خدا کے لیے آج تم بھی کافروں مشرکوں سے کہہ دو لکم دینکم ولی دین۔ آج اللہ کے کعبے میں وعدہ کرتے ہو شرک چھوڑنے کا،
اللہ کے کعبے میں آج بدعت چھوڑنے کا وعدہ کرتے ہیں، کچا بچہ نہیں، اے نہیں کہ اپنے گھر جا کے آخری راہ اور 5 سال لا کے آئے حضرت کی قبر سے بھی ذرا سجدہ کیا، اگنا اب توحید سیکھ کے آیا ہوں، مر جاؤں گا قبر پہ سجدہ نہیں کروں۔ اور جو قبر میں ہو خدا کے بندے، جو خود جس میں موت آ جائے، جس میں خود تکلیف آ جائے، وہ کیسے حاجت روا ہو سکتا؟ حاجت روا ہو سکتا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اور سارے خلق کو تھامنے والا، جو خود سو جائے وہ تجھے جگائے گا، وہ خود جاگے گا تو تجھے بھی جگائے گا نا، تو خود سونے والا تجھے کیا جگائے گا، خود مرنے والا تجھے کیا زندگی دے گا، اور خود اپنے لیے اولاد ڈھونڈنے والا تیرے لیے کہاں سے اولاد رہے گا۔ اور اگلے دن ایک آدمی آیا، کہتا ہے میں بیٹھے ہو، کہتے جی ایسے بات چل رہی تھی، کسی آدمی نے کہا کہ میرا دوست ہے، بچہ نہیں ہوتا، مکی صاحب کوئی یار، میں کہا یار مجھے تو کچھ آتا چاہتا نہیں، میں تو گناہ گار آدمی ہوں، نہ مجھے کوئی وظیفے آتی ہے نہ کچھ آتا ہے، میں بہرحال یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے کعبے میں تمہارے دوست کے لیے دعا کروں گا، باقی اللہ کی مرضی ہے، اللہ بچہ دے نا۔ وہ جناب فوراً کہنے لگا جی بات سنیں، میرا جو بزرگ ہے اس کے پاس جائیں، بس ہے بڑی مشکل کہ وہ مانتے بڑی مشکل سے ہیں، لیکن اگر وہ مان گئے نا تو سب کے پاس بچہ مل گیا۔ اچھا اس کے تھوڑی دیر کے بعد میں نے پوچھا کہ تمہارے بزرگ ہیں کہاں؟ کہتے ہیں آج کل آپریشن کے لیے فلانے ملک میں گئے ہیں، تو اپنا علاج نہیں کر سکے، پتر کسی دن ہے اپنے آپریشن لیے انگریزاں کول گیا ہے، کافراں دے ملک دے گیا آپریشن کراؤ، اپنا نہیں کر سکیا، سانو پتر دین لگ پے۔ مت ماری گئی، یہ ہے نا کہ خدا جب راضی نہیں ہوتا، ناراض ہوتا ہے تو مت چلی جاتی ہے، یعنی عقل چلی جاتی ہے۔ وہ ہمارے پنجاب میں تھے نا وہ بزرگ، تو ہمیشہ کہتے کہ رب رسے سے مت کھٹے، یعنی رب جب ناراض ہو جاتا ہے تو عقل ماری، یعنی خود کہہ رہا ہے کہ پیر صاحب آپریشن کے لیے یورپ گئے ہوئے ہیں، آپریشن اپنا کرانے کے لیے کافروں کے پاس گئے، مسلمان ڈاکٹر میں بھی اعتبار نہیں، مسلمان ڈاکٹر میں بھی بھروسہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں اسپتال اچھی نہیں ہوگی، پتہ نہیں ان کے آپریشن تھیٹر جو ہیں وہ ذرا اسکرین ٹھیک نہیں ہوتے، اور ان کے ذرا جو اوزار ہوتے ہیں وہ صاف نہیں ہوتے، اور اس کے ساتھ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی انفیکشن نہ ہو جائے، کوئی سیپٹک نہ ہو جائے، وہ پیر جو ہے جی بڑا ٹھیک ٹھاک، کافروں کی صفائی ذرا ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے نا، پیر صاحب بھی خوش ہوں گے وہاں جا کے ماشاءاللہ، اور اگر موت آئی تو وہ بھی کافروں کے ملک میں وہاں سے صندوق میں بند کریں گے، جب یہاں پہنچیں گے ہم سجدے شروع کر دیں گے، ہم سجدے شروع کر، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ صندوق پہنچن دیو، ابھی پہلے تیار بیٹھے ہیں سجدے، ابھی ریڈی کھڑے ہیں، آواز جو فکر نہ کرو، آن کے دیو سی صندوق، باویں صندوق وچ پیر نہ پو کوئی ہور پا چھڈو سی کہ سجدہ کرنا ہے، ابھی وہ کھول کے دیکھا کہ میرا پیر ہے کہ نہیں ہے، کس نے کھول کے دیکھا؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا جی، جنگوں میں مردہ اور آگے